امیر اہل سنت کی یوم ولادت پہ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ ان کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے اور ان کی تعلیمات جو وہ دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ قائم و دائم رہے. اور ہم ماشاء اللہ اس لیے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ دوسروں کی جان بچا سکیں اور اپنی جان بھی بچا سکیں. تو کیا اس نیت سے سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا یا نہیں؟ ابھی جو آرٹ سیکھتے ہیں، آپ تو مارشل آرٹ سیکھیں نا اپنا، آپ ہی بتائیں اس میں آپ تو فائر کرتے ہیں تو میں اصل آدمی میں ڈھیر ہو جاتا ہے، یا کتنا ہی مارشل آرٹ جانتا ہو. اصل میں خود ان کے پاس رہا ہوں. اب میں یہ تشریف لائے تھے، جی ہاں، یہ آپ کے پاس آئے ہیں. محبت والے ہیں، جی، مہمان ہیں اپنے. جی ہاں. تو اصل میں بس ایک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جی جی. لیکن جیسے انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ ہم اس لیے جیسے کہ اگر کسی کی نیت بنتی ہے کہ میں اس لیے سیکھوں کہ میں کسی کے کام آ سکوں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں اور کسی پر ظلم بھی نہ ہونے دوں اور کسی پر زیادتی بھی نہ ہونے دوں، نہ کروں، اس طرح کے اگر کوئی ملی جلی سی ہو چیزیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ عہد تو لیتے ہیں یہ لوگ، ان کراٹے اور یہ جو ہے نا، اس میں باقاعدہ سنا عہد لیتے ہیں، اوتھ یا جو بھی ہے، آپ کو پتا ہو تربیت کے کہ حصے ظلم ہوتے نہیں ہیں. کریں گے. یہ تربیت کے حصے ہوتے ہیں. جی ہاں، ظلم نہیں کریں گے. اب اگر کوئی بد عہدی کرے تو اس کے سر پر وبال ہے، ذرا سکھانے والے پر تو نہیں ہے. اگر وہ اخلاص کے ساتھ واقعی اس لیے سکھاتا ہے کہ یہ اپنا تحفظ کرے گا، خود کو بھی ظلم سے بچائے گا، کسی مظلوم کی مدد کرے گا، تو یوں اس طرح کے آرٹ سے کوئی نہتا آدمی ظلم کرنا چاہے تو اس سے تو بچت ہوتی ہے. اور بعض صورتوں میں اگر کوئی ویپن والا بھی ہو نا، تو اس سے بھی اس طرح کا جو آرٹ جانتا ہے وہ اپنا تحفظ کر سکتا ہے. اگر سامنے والا زیادہ ماہر نہ ہو نا تو بھلے اس ویپن نکالتا ہے. یہ اس میں یہ ہوتا ہے آرٹ کہ یہ اس کو کس طرح قابو کیا جاتا ہے. اب ویپن نکالنے والا اگر ماہر نہیں ہے نا تو آدھا تو خود ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے. جس کے پاس سامان ہوتا ہے وہ ماہر نہیں ہوتے، کئی ایسے سامان والے ہوتے ہیں جو بس ایسے لے کر آتے ہیں، کو پھٹکی مارو نا تو بیچارے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں، ویپن بھی گر جاتا ہے. یہی تو نقلی بھی ہوتے ہیں اس میں. اچھا. اپنے حسن رضا کا ابو کا ایک کیس ہوا تھا، جب ہم پیر کالونی میں رہتے تھے نا، تو گلی میں ان کو روک لیا کسی نے اور جیب میں ہاتھ رکھا، اس نے بولا موبائل دیتا ہے کہ فائر کروں، نکالوں. تو اب وہ فوری طور پر انہوں نے بھاگ کر کے اس کو پاؤں پچھاڑا، اس کو یوں پکڑنے گئے تو بھاگ گیا. خیر پھر میں نے کہا یار تو نے کر تو لیا، بچہ تو لیا اپنا موبائل فون، لیکن اپنے آپ کو رسک میں ڈال دیا. اگر نکال کے فائر کرتا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہوگی ہی نہیں، مطلب خالی ہاتھ رکھا ہوگا، لیکن اس نے تو رسک کر لیا نا. کہ ان سے اب میں نے کہا اب چند روز تک تم ادھر سے گزرو مت، یعنی خدا نہ خدا دوسرے ساتھیوں کو لے آئے اور اپنا انتقام لے کے. اس کی ناک تو جڑ سے کٹ گئی، بے عزتی تو بہت ہوئی نا اس کی، اس کو بھاگنا پڑا. تو یوں بھی ہوتا ہے، یہ کوئی مارشل آرٹ نہیں جانتے اور آدمی کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے، دل ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ترکیب. تو بہرحال یہ کہ مارشل آرٹ سیکھنا اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر آدمی سکھائے تو ظاہر ہے کہ فی نفس سے ہی اس کو تو برا کہنے کی کوئی وجہ شاید نہیں ہے. لیکن اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا پھول جاتے ہیں، تو تھوڑا وہ سیکھ لیتے نا، تکبر میں آ جائیں گے، پھول جائیں گے اور وہ ظلم پر اتر آئیں گے، دھمکیاں دیں گے. اس طرح کا قوی امکان اور یہ چلیں گے تو بھی تھوڑا یوں ان کی چال بھی بتائے گی کہ کوئی جا رہا ہے. سینہ کھلا رکھیں گے، اس میں لاکٹ لٹکائیں گے، تو مچھلیاں ہوں گی اگر ہاتھ کی تو یہ اپنے سے ٹائٹ لباس، ہاف آستین بھی کیا کہ ہاف شولڈر یا کیا کہنا چاہیے کو، اصل میں ہاف سلیو اتنی چپکی ہوئی یہ پہنیں گے کہ تاکہ وہ تھوڑا یوں کریں تو روپ پڑے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قبر کے کیڑے کھا جائیں گے.
ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح جوانی، اور یہ سب جوان ہی سیکھتے ہیں، بوڑھا آدمی تو سیکھ بھی نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ ایکسرسائزیں بھی مختلف عمر کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کراٹے والے، بلیک بیلٹ، یلو بیلٹ یہ ہوتے ہیں، مجھے ان سے سارے اپنے دعوت اسلامی تو ہر طرح کا آدمی آتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ان سے بھی تو ترکیب تو ہے. اب بھی ماشاءاللہ بہت سارے کراٹے والے اور دعوت اسلامی میں مبلغ ہوں گے. بعض اوقات تو ایسے بھی آئیں گے پورے شہر کے ہیوی ویٹ اور دعوت اسلامی میں آئے، امامے باندھے. اس طرح بھی مطلب دعوت اسلامی میں ہر طرح کا آدمی ہے. اکھاڑے کا پہلوان بھی ملے گا، باکسر بھی ملے گا، کرکٹر، ہاکی کا چیمپئن، یا جو بھی بولو، ہر طرح کے الحمدللہ اپنے پاس اسلامی بھائی ہیں. تو یہ کہ سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں. اصل وہ کسی کی جان بچانا بے شک ثواب کا کام ہے، لیکن ایمان بچانا جو ہے نا یہ اہم ترین ہے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ ایمان بچاؤ تحریک ہے، ایمان بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. اللہ کریم اس کام کے صدقے میں اپنے محبوب کے طفیل ماہ رمضان کے وسیلے سے ہمارا ایمان محفوظ. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.